نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت سی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، انسان جو برا عمل کرتا ہے اس برے عمل کا بدلہ اسے دیا جاتا ہے۔ نیک اعمال کے فوائد بھی انسان کو دنیا میں ملتے ہیں اور گناہوں کی سزا بھی انسان کو دنیا میں ملتی ہے۔ آخرت میں تو سزا ہے ہی، دنیا میں بھی گناہوں کی سزا انسان کو ملتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو شخص کوئی برا عمل کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیہ، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، گناہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ گناہ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے 30 نقصانات عرض کروں گا کہ دنیا میں گناہوں کے 30 نقصانات ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس پر کیا کیا نقصانات سامنے آتے ہیں۔ نیکی پر زندگی گزرتی ہے تو فرما برداری اور اطاعت گزاری کے اثرات سامنے آتے ہیں، اور اگر گناہوں میں زندگی گزرتی ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ تو جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں مال کی محبت، عورت کی محبت، پیسے کی محبت، عہدے کی محبت، جائیداد کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ کسی انسان سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، پھر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نمازوں کی کثرت ہے، نوافل کی کثرت ہے، نیک اعمال میں سبقت ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو سب سے پہلی علامت، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سب سے پہلی چیز اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے ذکر کرنے کی توفیق نہیں دیتا، پھر انسان کو ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ انسان کی زبان پہ دنیا کا تذکرہ، مال کا تذکرہ، پیسے کا تذکرہ، عورت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب انسان کی زندگی اطاعت پہ گزرتی ہے تو اللہ ذکر کی توفیق دیتا ہے۔ ہمیشہ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، تلاوت سے تر ہوتی ہے۔ تو گناہ کا دوسرا نقصان، انسان کو ذکر کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 3، جب زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، تیسرا نقصان، مسنون اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ اب نیک اعمال کی یہ توفیق نہیں ہے اسے، یہ مسنون عمل کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اختیار کر سکے۔ یہ کہتا ہے میں کرتا نہیں ہوں، تیری کیا مجال تو کرے نہیں، اب تجھے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ تو جب زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، مسنون اعمال کی توفیق چھین لی جاتی۔ پھر اس کی یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتار و رفتار، اس کا چلنا پھرنا، یہ سب ان کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا طرز زندگی امام الانبیاء کی طرح نہیں ہوتا، اس کے طرز زندگی حضرات صحابہ کی طرح نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو رزق سے برکتیں اٹھا دی جاتی ہیں۔ آج رزق سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، گھر میں 6-6 7-7 افراد کمانے والے ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں ہے۔
پہلے گھر میں 1 سے 2 فرد کماتے تھے، رزق میں برکتیں ہوتی تھیں، لیکن آج یہ برکتیں کیوں اٹھ گئیں؟ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رزق سے برکتیں اٹھا دی گئیں۔ 5واں نقصان، جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو دنیا میں 5واں نقصان یہ ہوتا ہے کہ حیا ختم ہو جاتی۔ اس لیے جو انسان نیکی پہ زندگی گزارتا ہے وہ حیادار ہوتا ہے، اور جو گناہ پہ زندگی گزارتا ہے حیا ختم ہو جاتی ہے، بے غیرتی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ آج حیا نہیں ہے، آج وہ دیکھ رہا ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ ان کی زندگی میں پردہ نہیں ہے، لیکن یہ ان سے نہیں کہتا کیونکہ زندگی میں حیا نہ رہی۔ خود ہی اپنی بیٹی، ماں بہن بیٹی کو بٹھایا ہے، نیم برہنہ لباس پہنا کر کبھی دائیں کبھی بائیں لے جا رہا ہے، دوستوں کی مجلسوں میں تعارف کرا رہا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جب زندگی میں گناہ آئے تو حیا چلی گئی۔ اس لیے کہ حیا بہت بڑی نعمت ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا سب سے بڑا حصہ حیا ہے۔ جس قوم کی حیا چلی جائے اس قوم کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو جب زندگی میں گناہ آتے ہیں تو حیا چلی جاتی ہے، انسان بے حیا اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ نمبر 6، جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو دل میں ہر وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، انسان ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کی فضا طاری ہوتی ہے، ہر چیز سے گھبرا رہا ہوتا ہے۔ آج جو انسان ہر چیز سے ڈر رہا ہے، چپکلی سے ڈر رہا ہے، لال بیگ سے ڈر رہا ہے، چوہے سے ڈر رہا ہے، ہر چیز سے خوف زدہ ہے، دل میں خوف محسوس ہو رہا ہے۔ راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو پریشان، گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی گاڑی پیچھے سے نظر آتی ہے گھبرا جاتا ہے، کہیں کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ رات کے اندھیرے میں دروازے پہ دستک ہو تو گھبرا جاتا ہے، رات کے وقت فون کی گھنٹی بج جائے تو گھبرا جاتا ہے، دروازے پر کوئی لفافہ دیکھتا ہے تو پریشان ہو گیا، بھئی یہ لفافہ کیوں ڈالا گیا؟ اچانک کوئی چیختے چلاتے بلا لے تو گھبرا جاتا ہے، کوئی گور کے دیکھے تو پریشان ہو جاتا ہے، تو دل میں ہر وقت گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ تو جب زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو نمبر 6 دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ نمبر 7، جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو 7واں نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے، پھر یہ ہر چیز سے گھبراتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نہیں نکل رہا، اوپر کی منزل میں جانا ہے، جنریٹر چلانا ہے، یہ جا نہیں سکتا، گلی کے کونے پہ کوئی چیز خریدنی ہے، 2 ساتھیوں کو بلا رہا ہے، خود اکیلا نہیں جا سکتا۔ نیکی انسان کو بہادر بناتی ہے، گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، نیکی انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے، گناہ انسان کو غمگین پریشان کر دیتا ہے۔ آج جوان ہے لیکن جسم میں طاقت کوئی نہیں ہے، تو یہ گناہوں کی وجہ سے جسم کی طاقت چھن گئی ہے۔ لیکن جو انسان اطاعت پہ زندگی گزارتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، 70 سے 80 سال عمر ہوتی ہے، لیکن جسم اس کا توانا ہوتا ہے، اندر سے طاقتور ہوتا ہے، گناہ میں زندگی گزرتی ہے، جسم بظاہر پھولا ہوا نظر آتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، جس طرح جسم میں سوجن ہو جائے تو جسم پھولا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ بیماری ہوتی ہے، وہ ورم ہے، بظاہر موٹا نظر آ رہا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ تو نمبر 7، انسان ہر چیز سے خوف زدہ ہوگا۔ 8واں نقصان، جب زندگی میں گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ علم وحی سے محروم کر دیتا ہے، قرآن و سنت کے علم سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، آج ہمارے پاس دنیا کا علم تو ہے، قرآن کریم کا علم نہیں۔ ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے گزر گئی، اگر پوچھیں بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سناؤ تو کوئی زبان پر کوئی حدیث نہیں، حضور کے کوئی ارشادات نہیں سنا سکتے۔ آج وحی کی باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، کہتے ہیں دعائیں یاد نہیں ہو رہی، قرآن کریم کی آیات یاد نہیں ہو رہی، دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں یاد ہو رہا؟ اللہ نے علم وحی سے محروم کر دیا۔ جو جب زندگی میں گناہ ہوں گے تو انسان وحی کے علم سے محروم ہو جائے گا، اور جب زندگی میں اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، اللہ وحی کا علم دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے اپنے استاد امام وکی سے شکایت کی، میں نے ان سے کہا میں بھول جاتا ہوں، آپ کوئی مجھے وظیفہ بتاؤ، تو انہوں نے مجھ سے کہا گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم ایک نور ہے اور اللہ یہ نور گناہ گار کو نہیں دیتا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اللہ اپنا یہ نور کسی گناہ گار کو نہیں دیتا، تو یہ علم اور وحی کا نور ظلمت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہمارے دل میں وحی کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں، احادیث کا علم نہیں ہے، حضور کے ارشادات ہمیں یاد نہیں ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ نمبر 9، جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں اللہ حافظے کی نعمت چھین لیتا ہے۔ آج حافظے کمزور ہو گئے، رات کا کھایا صبح یاد نہیں، گھر میں کوئی چیز رکھ لیں تو سارا گھر تلاش مار کر دیتے ہیں اور وہ چیز ملتی نہیں، 2 دن پہلے کس سے ملاقات ہوئی معلوم نہیں، کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو صبح بھول جاتے ہیں۔
آج نوجوان بھی کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی چیز یاد نہیں رہتی، حافظے کمزور ہو چکے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو گناہوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نیکی اور اطاعت سے اللہ حافظہ طاقتور کرتا ہے۔ جتنا نیکی پہ زندگی گزرے گی حافظہ طاقتور ہوگا، جتنا گناہ پہ انسان آئے گا، جب بدنظری کرے گا، نگاہیں غلط استعمال ہوں گی، ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جائے گی، تو بھلا ایسے آدمی کو اللہ حافظے کی نعمت کیسے دے گا؟ تو گناہ کا ایک نقصان حافظے کی نعمت چھن جاتی۔ نمبر 10، جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو انسان مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ جو آئے دن مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، تو یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، انسان پر جو مصیبت پہنچتی ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان نادان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ یہ آئے دن پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، ایک بچہ ٹھیک نہیں ہوتا دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوا گھر والی بیمار ہو گئی، آئے دن گھر میں مصائب، حالات، تکلیفیں، یہ سب گناہوں کی وجہ سے۔ نمبر 11، جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو اللہ دل کی بصیرت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ دل کی بصیرت ختم کر دیتا ہے۔ دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کو ایک رونق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو جو دل کی بصیرت عطا فرمائی ہے، گناہ کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے، دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث میں جیسے آتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ کرے تو معاف ہو گیا، پھر گناہ کرے تو نقطہ، پھر گناہ کرے تو نقطہ، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں میں سیاہ ہو جاتا ہے، اب ہدایت کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ جب زندگی میں گناہ ہوں گے تو اللہ دل کی بصیرت چھین لے گا۔ نمبر 12، جب زندگی میں گناہ ہوں گے تو اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، تو اللہ یہ توفیق نہیں دیتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے زندگی میں گناہ ہو پھر اسے تلاوت کی توفیق ہو جائے؟ جو راتیں ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جائیں، پھر ان آنکھوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ رب کا کلام پڑھ جائیں۔ آج 12 گھنٹے 16 گھنٹے اس میں گزرتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب رب راضی ہوگا تو تلاوت کی توفیق دے گا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ تلاوت کی توفیق چھین لے گا۔ آج اول پڑھتے نہیں، اور اگر قرآن اٹھایا تو غنودگی آ جاتی ہے، دوبارہ رکھ دیتے ہیں، موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے، کوئی بچہ بلا لیتا ہے، کوئی دوست دروازے پہ آ جاتا ہے، تو تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ نمبر 13، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ مخلوق کے دل سے عزت ختم کر دیتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے، نیکی پہ زندگی گزرتی ہے، اللہ سب کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل آسمان میں ندا دیتے ہیں، اللہ اور جبرائیل فلاں سے محبت کر رہے ہیں، تم بھی کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین میں ندا ہوتی ہے، اے انسانوں فلاں سے اللہ، جبرائیل اور فرشتے محبت کر رہے ہیں، تم بھی کرو۔ ساری کائنات کے سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نیکی میں زندگی ہوگی اللہ سب کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اور اگر گناہ میں زندگی گزرے گی تو سب کے دلوں سے محبت ختم ہو جائے گی۔ محبت پیسے سے نہیں آتی، محبت دولت سے نہیں آتی، محبت گاڑی سے نہیں کہ مرسڈیز گاڑی لے لی تو لوگ محبت کریں گے، کاٹن کا سوٹ پہن لیا تو لوگ محبت کریں گے، ہاتھ میں 2 موبائل ہوئے تو لوگ محبت کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے بندے سے اس کی نیکی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں زندگی گزارنے والا ہو، چاہے اس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہوں، چاہے اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہ ہو، جہاں سے چلتا ہے لوگ اٹھ کے ملتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ہاتھوں اور پیشانیوں کو چومتے ہیں، محبت بھرا دیکھتے ہیں، محبت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 14، جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، 14واں نقصان کیا ہوتا ہے اس گناہ کا، کہ ملائکہ کی دعا سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ملائکہ جو دعا کر رہے ہیں انسان کے لیے، دعائے رحمت ہے، انسان اس دعائے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ملائکہ کی یہ رحمت کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے، متقین کے لیے رکھی ہے، فساق کے لیے، فجار کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 15، جب انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے تو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ جو جوانی میں بیماریاں لگ رہی ہیں یہ ویسے نہیں لگتی۔
عموماً ایسا ہوتا ہے، اس کے پیچھے گناہ ہوتے ہیں۔ آج جوانیوں میں کینسر ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر ہے، فلاں کو کینسر، فلاں کو کینسر، بچوں کو بیماریاں، گھر والی کو بیماری، گھر والی جوانی میں انتقال ہو رہا ہے، آئے دن امراض، تکلیفیں، پریشانیاں۔ یہ اللہ نے بیماریوں میں جو مبتلا کیا گناہوں کی وجہ سے کیا۔ آج ساری زندگی ایک رزق کھا رہا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا صرف یہ کھانا ہے، آدھا آپ نے صرف آدھا گلاس پانی ہے اور اس کے ساتھ کدو کا سالن ہے، اس کے علاوہ استعمال نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف بسکٹ لینا ہے، فلاں چیز کھانی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ساری نعمتیں اس پر بند ہو گئی، سب چیزوں کا کھانا بند ہو گیا۔ کروڑوں روپے کا مالک ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتا، صرف دیکھ سکتا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اپنا رزق بند کر دیا۔ نیکی پہ زندگی گزرتی ہے تو ساری نعمتوں سے فائدہ لے رہا ہے۔ آج یہ مزدور طبقے کا انسان ہے، اللہ کی ساری نعمتیں کھا رہا ہے۔ یہ کروڑ پتی انسان ہے لیکن کچھ کھا نہیں سکتا، کھائے تو معدہ ہضم نہیں کرتا۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ نمبر 16، جب زندگی گناہ میں گزرتی ہے تو رفیق حیات، اولاد اور ماتحت نافرمان ہو جاتے ہیں۔ آج بیوی نافرمان ہے، آج بچے نافرمان ہیں، گھر میں کہتا ہے بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، بیٹا گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے، ماتحت بات نہیں مانتے، نوکر بات نہیں مانتے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب انسان اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اللہ سب کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے، اور جب انسان رب کا نافرمان بنتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رب کی نافرمانی کرے اور سکون پالے؟ رب الارض والسماوات کے احکامات کو ٹھکرائے اور اطمینان پالے، خالق کائنات کے احکامات پہ عمل نہ کرے اور اطمینان پالے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بیوی بچے جو آج نافرمان ہیں، اس کی بنیادی وجہ گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے میرے بیوی بچے اور ماتحت نافرمانی کرتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے میں اللہ کا فرما بردار بنوں اور اللہ کی مخلوق میری نافرمانی کرے۔ نمبر 17، جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ آج جو دل پر ہدایت کی بات اثر نہیں کر رہی، انسان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح۔ یہ انسان کی گمراہی کی بات یہ کیوں ہوئی؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب زندگی میں گناہ ہوں گے تو دل سخت ہو جائے گا۔ جب زندگی میں نیک اعمال ہوتے ہیں تو اللہ دل کو نرم کر دیتا ہے، رقت قلب اللہ اس کو نصیب کرتا ہے۔ اور جب زندگی گناہوں میں گزرتی ہے تو قسوۃ القلب، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 18، جب زندگی گناہوں میں گزرتی ہے تو مزاج میں سختی آ جاتی۔ آج جو مزاج میں جھگڑے والا مزاج ہے، لڑائی والا مزاج ہے، کبھی ایک سے جھگڑا، کبھی دوسرے سے، کبھی پڑوسی سے، کبھی اولاد سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی بھائیوں سے، کبھی عزیز و اقارب سے، یہ مزاج میں جو سختی آ گئی، آئے دن جو جھگڑا ہو رہا ہے، حق ناحق دیکھتا نہیں، ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا ہے۔ یہ مزاج کی سختی کیوں آ گئی؟ اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کو رقیق القلب انسان پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرم مزاج انسان پسند ہے۔ ان اللہ تعالیٰ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالیٰ رفیق ہے، رفق کو، نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سختی پسند نہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے مزاج میں سختی آ جاتی ہے اور انسان کا مزاج جھگڑالو بن جاتا ہے۔ نمبر 19، گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج جو انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں لیکن فائدہ نہیں لے سکتا، اسے شوگر ہے، فلاں چیز نہیں کھا سکتا، بھائی اسے کیا ہے، کہا اس کو فلاں بیماری ہے، یہ چیزیں اس پر بند ہو گئی ہیں، یہ کینسر میں مبتلا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ نہیں لے سکتا ہے، اسے بواسیر کی بیماری ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہے، فلاں نعمتیں بند ہو گئی۔ یہ نافرمانیوں کی وجہ سے اطاعت میں گزرتی ہے زندگی، اللہ اپنی ساری نعمتوں سے مستفید کرتا ہے۔ اور عموماً زندگی گناہ میں گزرتی ہے تو اللہ جوانی سے ہی اپنے انعامات اور اپنی نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 20، جب زندگی گناہ میں گزرتی ہے تو یہ گناہ انسان کو ذلیل کر دیتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس گناہ کی وجہ سے ذلیل ہو جاتا ہے، کبھی نہ کبھی ضرور رسوا کرتا ہے۔ نیکی انسان کو عزت دیتی ہے، گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک وقت آئے گا یہ انسان کو رسوا کر دے گا، چہرے کے اوپر کالک مل دی جائے گی اور چہرے کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیکی سے عزت ملتی ہے، گناہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ جتنا 7 پردوں میں چھپ کر وہ گناہ کرے،
جتنا پوشیدہ ہو کر وہ گناہ کرے، ایک وقت آتا ہے یہ گناہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ گناہ والا کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ بھلا رب کی نافرمانی کر کے بھی کسی کو عزت مل سکتی ہے؟ رب السماوات والارض کے احکامات کو ٹھکرا کر بھی عزت مل سکتی ہے، اس لیے جو رب کی نافرمانی کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ نمبر 21، جب انسان کی زندگی گناہ میں گزرتی ہے تو پھر وہ گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، معمولی گناہ ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ حدیث میں جیسے آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجر آدمی گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی ہے، بس یوں ہاتھ سے اشارہ کیے تو اڑ گئی، لیکن مومن گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے گویا پہاڑ کے نیچے دب رہا۔ وہ گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ رب کی نافرمانی کر رہا۔ تو جب زندگی گناہوں میں گزرتی ہے پھر انسان کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا، وہ بد نظری کو، بد اخلاقی کو، حرام کھانے کو، رشوت لینے کو، آنکھوں کے غلط استعمال کو معمولی سمجھتا ہے، کہتا ہے توبہ کر دوں گا، اور بس اوقات توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ نمبر 22، جب زندگی گناہ میں گزرتی ہے تو چہرے پہ ظلمت چھا جاتی ہے، چہرے پہ ظلمت چھا جاتی ہے، نور نہیں رہتا۔ جب انسان نیکی پہ زندگی گزارتا ہے چہرے پہ ایک رونق ہوتی ہے، چہرے پر ایک تر و تازگی ہوتی ہے، دیکھنے والے کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ چہرہ سفید ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ چہرے پر ایک نورانیت اور ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، جو دیکھتا ہے اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ جب زندگی گناہ میں گزرتی ہے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے کی رونقیں چھن جاتی ہیں۔ آج مارکیٹ میں 20 کریمیں موجود ہیں، لڑکے بھی لگا رہے ہیں، لڑکیاں بھی لگا رہی ہیں، بیوٹی پارلروں میں رش لگی ہوئی ہے، ہزاروں روپے کی کریمیں لے کر اب چہروں پہ مل رہے ہیں، لیکن چہروں پہ رونق نہیں آ رہی، چہروں پہ حسن نہیں آ رہا۔ یہ کریموں سے نہیں آتا، یہ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے سے آتا ہے۔ یہ چہرے پر حسن و جمال اللہ کے سامنے اپنے ماضی کے گناہوں پہ گڑ گڑانے سے آتا ہے۔ کوئی چاہے چہرے پہ تازگی آئے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر دے، اللہ اس کے چہرے کو رونقیں عطا کر دے گا۔ نمبر 23، جب زندگی گناہ میں گزرتی ہے تو غیرت ختم ہو جاتی۔ آج جو غیرت ختم ہو گئی، دیکھ رہا ہے ماں بہن بیٹی کو، ان کا غیروں سے تعلق ہے، اسے کچھ نہیں کہہ رہا، انہیں تنبیہ نہیں کر رہا، غیرت ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی۔ تو جب گناہ آئیں گے تو غیرت نہیں رہے گی، نیکی پہ زندگی گزرے گی تو انسان غیرت مند ہوگا، حیادار ہوگا۔ اللہ بھی حیادار ہے، اللہ کا نبی بھی حیادار ہے، اور یہی چاہتے ہیں کہ مومن بھی حیادار ہو اور حیا پر اپنی زندگی گزارے۔ نمبر 24، جب گناہ پہ زندگی گزرے گی تو رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ آج رعب اور دبدبہ نہیں ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی کو حکم دیتے ہیں، مانتی نہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، 7 گلیاں دور آواز جا رہی ہے، لیکن بیٹا ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بیٹی کام کے لیے نہیں اٹھ رہی، اور بیوی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ رعب اور دبدبہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کی زندگی میں گناہ آئے، جو فرما بردار ہوتا ہے سب اس سے گھبراتے ہیں، سب کے دلوں میں اس کا رعب طاری ہوتا ہے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا کتنا رعب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے رعب دیا، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے، تلوار لٹک رہی ہے، ایک اعرابی تلوار نکال کر کہتا ہے، من یمنعک منی، آپ فرماتے ہیں اللہ، لفظ اللہ فرماتے ہیں، آپ کے اس جملے سے اس پہ رعب طاری ہو جاتا ہے، فوراً ہاتھ سے اس کے تلوار گر جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، آپ کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا۔ تو جب نیکی پہ زندگی گزرے گی اللہ رعب اور دبدبہ دے گا، اور جب گناہ پہ زندگی گزرے گی رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، چیختا چلاتا رہے گا لیکن زبان میں تاثیر نہیں ہوگی، اولاد اور اہلیہ اطاعت نہیں کریں گی۔ نمبر 25، جب زندگی گناہوں میں گزرتی ہے تو علماء اور صلحاء سے نفرت ہو جاتی۔ آج کسی عالم کو دیکھتا ہے تو انسان چہرہ موڑ رہا ہے، کسی نیک آدمی کو دیکھتا ہے تو اس پہ تانے کس رہا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ، جب زندگی میں گناہ ہوں گے تو علماء برے لگیں گے، حفاظ برے لگیں گے، دیندار لوگ برے لگیں گے، داڑھی والے انسان پہ نکتہ چینی کرے گا۔ ہاں، زندگی جب دین پہ گزرے گی، اللہ کی فرما برداری پہ گزرے گی تو اس کو یہ صلحاء پسند آئیں گے، اسے معلوم ہوگا یہ تو امام الانبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء تو انبیاء کے وارثین ہیں، انہیں دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ ان کی طرف بڑھتا ہوا جائے گا، محبت کرے گا۔ تو جب گناہ ہوں گے تو علماء اور صلحاء سے نفرت ہوگی۔ نمبر 26، گناہ کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے، گناہ بزدل کی وجہ سے انسان بزدل ہوتا ہے۔ اس لیے گناہگار انسان ہر چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، ہر چیز سے گھبراتا ہے۔
ہر چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور نیکی پہ زندگی گزارنے والا انسان طاقتور ہوتا ہے، اللہ اسے قوت اور طاقت دیتا ہے، اس کے مقابلے میں جو آئے شجاعت اور بہادری سے لڑتا ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، ایک ایک صحابی 1000 سے مقابلہ کر رہا ہے، اللہ نے یہ ایمانی طاقت دی تھی۔ تو نیکی پہ زندگی گزرے گی، ایمانی طاقت ہوگی، کفر پہ رعب طاری ہو جائے گا، اور کافروں کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دے گا۔ اس لیے فساق فجار عموماً بزدل ہوتے ہیں، اور جو نیکی پہ زندگی گزارتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا۔ تو گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ نمبر 27، جو گناہ پہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ زندگی کا سکون اور اطمینان چھین لیتا ہے۔ آج جو ہماری زندگی میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، مال اور دولت موجود ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے سکون لے لیا۔ نیکی پہ زندگی گزرے گی، اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ دیکھیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں اولاد نہیں دیتا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا میں ناراض ہوتا ہوں تو اولاد نہیں دیتا، میں ناراض ہوتا ہوں تو بیوی نہیں دیتا، ناراض ہوتا ہوں تو گاڑی نہیں دیتا، مکان جائیداد نہیں دیتا، عہدہ اور منصب نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے میں ناراض ہوتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں لیکن زندگی تنگ کر دیتا۔ گھر میں آتا ہے تو تنگ، باہر ہوتا ہے تو تنگ، اولاد کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پریشان، دم گھٹ رہا ہے، سانس بند ہو رہا ہے، رات کو پریشان ہوتا ہے، کیفیت یہ طاری ہوتی ہے، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب زندگی میں گناہ ہوں گے تو انسان ہر جگہ تنگ ہوگا۔ آج جو ہم ہر جگہ تنگ ہو رہے ہیں، سانس گھٹ رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، کوئی سحر ہو گیا، نہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العزت نے اطمینان اور سکون کی زندگی چھین لی۔ آج 6 انچ کا گدا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، پہلو میں گھر والی اور رفیق حیات موجود ہے، کمرے میں کوئی مچھر مکھی داخل نہیں ہو سکتے، لیکن سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ رب کی نافرمانی۔ نمبر 28، جب گناہوں میں زندگی گزرتی ہے تو جوانی میں بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں۔ جوان ہیں لیکن بڑھاپے کے آثار ہیں۔ جوانی کے اندر آخر حالت یہ ہو چکی ہے، یہ وزن نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جوان موجود ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے، ہاتھوں میں طاقت موجود نہیں ہے، چلتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے، کوئی وزن دو تو اٹھا نہیں سکتا، جسم پہ ہر وقت پسینہ آ رہا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے، ہر وقت خوف ہے، گھبراہٹ کی کیفیت ہے، حقوق ازدواجیت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو جوانی میں بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے شروع ہیں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، جسم سے طاقت چھن جاتی ہے۔ نمبر 29، جب زندگی میں گناہ ہوں گے سکون کی نیند سے انسان محروم ہوگا۔ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو سکون کی نیند نہیں آ رہی، ٹیبلٹ کھاتے ہیں، سو تو جاتے ہیں لیکن اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اطمینان اس نیند سے ہوتا ہے جو اللہ انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ وہ جو نیند اطاعت پہ ملتی ہے، انسان 1 گھنٹہ سوتا ہے، سکون کی نیند ہوتی، ٹیبلٹ کھا کے سو رہا ہے، سکون نہیں مل رہا، گھنٹوں بستر پہ لیٹا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ملتے ہیں، مولانا صاحب وظیفہ بتائیں، رات کو نیند نہیں آتی، 2-2 3-3 گھنٹے کروٹیں تبدیل کرتے رہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ جو اطاعت پہ زندگی گزارتا ہے، سوتا ہے، 1 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے، دماغ فریش ہو جاتا ہے، اطمینان اور سکون اسے مل جاتا ہے۔ وہ اگر سڑک کے کنارے سویا ہوا ہو، اس کے سر کے نیچے پتھر ہو، اسے سکون کی نیند آتی ہے، حالانکہ گاڑیاں گزر رہی ہیں اور یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی مکھی اور مچھر بھی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن سکون کی نیند نہیں ہے۔ تو جب اللہ ناراض ہوگا، اللہ سکون کی نیند چھین لے گا۔ اور نمبر 30، آخری چیز یہ ہے، جب زندگی گناہوں میں گزرے گی تو خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ زندگی گناہوں میں گزرے گی تو خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری موت اچھی ہو، ہمارا خاتمہ اچھا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاریں۔ نیکی پہ زندگی گزرے گی تو موت اچھی آئے گی، اور گناہوں پہ زندگی گزرے گی تو موت کیسی آئے گی۔ ڈاکٹر نور محمد نے ایک واقعہ نقل کیا، کہا کہ میرے وارڈ میں ایک شخص کو لایا گیا، آخری وقت تھا، ہم اسے کلمے کی تلقین کرتے، وہ کلمہ نہ پڑھتا، اس کے سامنے کلمہ پڑھنے لگتے وہ آگے سے گانا گانے شروع کر دیتا۔ یاسین پڑھ رہے تھے اور اس کے سامنے کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن زبان پہ گانا تھا۔ ڈاکٹر نور محمد کہتے میں نے دیکھا آخری وقت میں گانا گاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ 40 سال سے زائد عرصہ ہوا ہے لیکن میں نے ایسی خوفناک موت نہیں دیکھی کہ اس کے سامنے ہم کلمہ پڑھیں پھر بھی اس کی زبان پہ کلمہ نہ آئے، اور جب سے اسپتال لایا گیا ہر وقت زبان پہ گانا گانا اور گانا گاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ ڈاکٹر نور محمد نے جب یہ سوال اس کے بیٹے سے کیا تو اس کے بڑے بیٹے نے جواب دیا
کہا کہ یہ ہمارا ابا جان صبح ہوتی تھی ٹیپ لگاتا تھا، گھر میں گانا چلتا تھا، سارا دن گانا چل رہا ہوتا، جب تک رات کو سوتا نہیں تو گھر میں یہ گانا تھا، تو زندگی گانا گانے میں، گانا سننے میں گزاری، تو موت بھی ایسی آئی کہ گانا گاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے زندگی جس عمل میں گزرے گی موت کے وقت وہی ہوگا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر میں لکھا، ایک شخص زندگی بھر شراب پیتا رہا، آخری وقت آیا تو کہتا تھا شراب مجھے بھی پلاؤ خود بھی پیو، مجھے بھی پلاؤ خود بھی پیو، یہ کلمات کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ امام ذہبی لکھتے ہیں ایک شخص نے زندگی شطرنج کھیلنے میں گزاری، آخری وقت آیا، کلمہ پڑھ رہے تھے اس کے سامنے، وہ کہتا تھا مجھے بھی کھلاؤ خود بھی کھیلو، شطرنج لے کر آؤ چلو کھیلتے ہیں، یہ جملہ کہتے کہتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اللہ کے ہاں عدل کا قانون ہے، ایک وہ شخص جو ساری زندگی تقوی میں گزارے، ایک وہ جو گناہ میں گزارے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگائے، ایک وہ جو اپنی جوانی گناہ میں لگائے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ جس کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہو، ایک وہ جو ساری رات گندی فلمیں، غلاظت برے پروگرامات میں رات گزارے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ خاتون جو پردے میں زندگی گزارے، ایک وہ جو بے پردگی کی زندگی گزارے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھے سجدے میں آنسوں بہاتے ہوئے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوں بہائے وہ، اور ایک وہ جس کی رات انٹرنیٹ اور فیس بک میں گزر جائے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایک وہ جو رب کا کلام پڑھے، ایک وہ جسے قرآن اٹھانے کی توفیق نہ ہو، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جس عمل میں زندگی گزرے گی موت ویسے ہی آئے گی۔ تو زندگی نیکی میں گزرے گی تو موت اچھی آئے گی، زندگی نیکی میں نہیں گزری تو موت بھی اچھی نہیں آئے گی۔ یہ گناہوں کے 30 دنیاوی نقصانات ہیں، اخروی نقصانات تو اس کے علاوہ ہیں، قبر کی منازل اور مراحل تو اس کے علاوہ ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک گناہوں سے توبہ کرے تو وہ ان بیماریوں سے، امراض سے نکلے گا اور اس کی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آئے گی۔ اس لیے جو ماضی میں ہوا اس پہ ہم توبہ طائب ہوں، آنے والی زندگی کے لیے یہ ارادہ کر کے اٹھیں اور یہ نیت کر کے اٹھیں، آج کے بعد جو زندگی گزاریں گے وہ اللہ کی اطاعت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔